خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور ایک بار پھر ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت دن کے لیے، اس وقت لمحے گھڑی کے لیے جو خدا نے ہمیں دی ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا یہ کرم ہے۔ ہم زندوں کی زمین پر ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی برکت ہے۔ میں ہمیشہ اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ آپ نے آج جب اپنی آنکھیں کھولی تو آپ زندوں کی زمین پر ہے، تندرست ہیں۔ اس بات کے لیے خدا کا شکر کریں۔ تو آئیں ہم اپنی میٹنگ کا آغاز ایک دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ تو عظیم ہے، تو پاک ہے، قدوس ہے، جلالی ہے خداوند۔ تیرے مد مقابل کوئی نہیں، تیرے لائق کوئی نہیں خداوند، کیونکہ آسمان تیرا تخت، زمین تیرے پاؤں تلے کی چوکی ہے خداوند۔ تیرا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت دن کے لیے، اس لمحے گھڑی کے لیے خداوند۔ تو نے کہا جب تم وقت کو قریب آتے ہوئے دیکھو تو جمع ہونے سے باز مت آنا۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، بے شک خداوند تیرا کلام حق پر حق اور خداوند سچائی پہ مبنی، کیونکہ تو نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں۔ تو ہی حق اور سچائی ہے خدا، تو ہی وہ رستہ ہے جو کہ باپ تک پہنچاتا ہے، تو ہی وہ خداوند میڈیٹر ہے، ایڈوکیٹ ہے خداوند ہمارا۔ تو ہی باپ سے ہماری رسائی کراتا ہے خداوند۔ تو نے اپنے خون سے وہ رشتہ، وہ راہ دوبارہ جوڑ دی خداوند، جو کہ انسان نے اپنے گناہ سے توڑی تھی۔ تو نے اپنے خون سے وہ رشتہ جوڑا۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند۔ آج میں خداوند پاک روح کی حضوری، پاک روح کی جنبش نہ صرف اس جگہ پر خداوند، بلکہ ہر ایک شخص جو خداوند اپنے بیڈ روم سے، اپنے لیونگ روم سے، اپنی گاڑی سے، اپنے چلنے پھرنے سے، جہاں کہیں وہ موجود ہے خداوند، چاہے وہ اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے یا کان میں اس نے خداوند ہیڈ فون لگا کے وہ یہ ویڈیو کو سن رہا ہے خداوند، تیری انوائنٹنگ ان خداوند ویوز کے تھرو ٹریول ہو، ویژن کے تھرو، آڈیو ویوز کے تھرو خداوند تیرا روح اور خداوند تیری انوائنٹنگ ٹریول ہو خداوند۔ جہاں کہیں خداوند تیرے پیارے آج کی اس لائیو سٹریم کو دیکھ رہے ہیں خداوند، تو ان کو چھو خداوند، ان کو مسا کر، اور خداوند ان کے اندر خداوند وہ خداوند روح بھر جو کہ خداوند دلیری کا روح ہے خداوند، جو تیرا پاک روح تو نے کہا دلیری کا روح ہے خداوند، وہ ان میں خداوند تو انڈیل خداوند۔ آج خداوند جو کچھ بولا جائے، کہا جائے، سنا جائے یا گایا جائے خداوند، اس سے خداوند کسی انسان کو خداوند عزت و جلال نہیں، کسی خداوند کوئی انسان کی بڑائی نہیں خداوند۔ ہم سب گھٹیں، مریں خداوند، جسمانی طور پر خداوند اور روحانی طور پر ہم تجھ میں رہ کے خداوند زندہ ہوں اور جئیں خداوند، صرف اور صرف تیرا نام عزت و جلال پائے خداوند۔ یہ دعا میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ سچ میں جو ہمارا جیسے ٹاپک چل رہا ہے، سیریز چل رہی ہیں ریولیشن کی، ہم جب جانتے ہیں کہ ہم آخری دور پہ ہم اخیر ایک زمانہ میں رہتے ہیں، اس ملک میں بھی، آسٹریلیا میں بھی اتنی چیزیں میں آئے دن دیکھتا ہوں، اور مجھے میرا سر خود شرم سے نیچے ہو جاتا ہے، مجھے دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم کتنے اخیر دور میں ہیں۔ ماما جیسے کلام سنا کے یہ ریولیشن کے بارے میں وہ پوری اس کی کوریج دی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے آخری دور میں جو صحیح ہے اس کو غلط کہا جائے گا، جو غلط ہے اس کو صحیح کہا جاتا ہے۔ جو چیزیں ایک وقت میں ایڈیوٹک سمجھی جاتی تھی، ایک وقت میں ان کو پاگل پن، بیوقوفانہ حرکتیں یا سوچیں سمجھی جاتی تھی، آج وہ نارمل ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ بھی حصہ ہے زندگی، اسی طرح سے بھی جی جا سکتی ہے اور جی جاتی ہے۔ اور افسوس جو ہے وہ اس بات کا کئی مسیحی لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ ڈر کے اپنی زبان نہیں کھولتے۔ وہ ان کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ شاید ہماری جاب نہ چلی جائے، یا اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا پیارا یا عزیز یا جس سے ہم پیار کرتے ہیں، جس کو جانتے، شاید وہ ہم سے خفا نہ ہو جائے۔ ایک گیت ہے جو ہم گاتے ہیں، یسو نال پریجی نادی سو پاپی ترجاون، کہ اس کا ایک انترا بڑا خوبصورت ہے، اس کو یاد رکھیں۔ میں بھی اس کو جب بھی اس طرح کی کوئی بات یا دل دکھانے والی بات میرے سامنے آتی ہے، مجھے انترا یاد آ جاتا ہے۔ جنلا لئی تو پاپ قوامی یار کسے نہ بننا ہے، باہر تینوں وچو جاڑا چھوڑ کے لا بن گے۔ یہ یاد رکھیں آپ کہ آپ جن کے لیے پاپ کماتے ہیں، یاری بنانے کے لیے پاپ کما لیتے ہیں، جانتے پوچھتے ہوئے کہ یہ بات غلط ہے، لیکن یاری جو رکھنی ہے اس کو داس نہیں کرنا، اس کو اوفینڈ نہیں کرنا، اس کی پرسنل سپیس کو انویٹ نہیں کرنا، حق اور سچائی کی بات نہیں بتانی، کیونکہ وہ پرسنل سپیس انویٹ ہو جائے گی، وہ اوفینڈ ہو جائے گا۔
اس وجہ سے آپ پاپ کما لیتے ہیں، یار کس سے نہ بننا ہے، وہی لوگ آپ کو باہر اجاڑوں میں اکیلا چھوڑ کے آ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یاری دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں جب انسان ختم ہو جاتا ہے. کیا میٹر کرتا ہے کہ یسو نال پریت جنا دی 100 پاپی تر جاون گے. اور یسو کے نال جس کی پریت ہوتی ہے نا، جس کا پیار لگن ہوتی ہے، اس کے لیے سٹینڈ بھی لیتا ہے. دعا میری وائف ہے، اگر دعا کو کوئی انگلی لگانے کی بھی کوشش کرے گا، میں بھوکی شیرنی کی طرح پڑ جاؤں گا اس کے پیچھے، کیونکہ میں دعا سے پیار کرتا ہوں. میری پریت ہے دعا کے ساتھ، میرا پیار ہے اپنی بیوی کے ساتھ. اسی طرح ہم یسو کی دلہن ہیں. اگر یسو مسیح ہمارے لیے سٹینڈ لیتا ہے، ہمیں شیروں کی ماند میں سے نکال دیتا ہے. دانیل کو نکالا، صدرک مسک عبدنوجو کو نہ صرف اس آگ کی بھٹی میں سے نکالا، بلکہ جب وہ ادھر تھے ان کے ساتھ بھی چلا گیا اندر. کلام میں لکھا ہے کہ یوسف قید خانہ میں تھا اور خدا اس کے ساتھ تھا. قید خانہ میں بھی یوسف کے ساتھ خدا تھا، کیونکہ وہ اس کے ساتھ پریت تھی خدا کی، اس کے ساتھ پیار اور لگن تھی خدا کی. یہ ہمارا رسپونس اس موجودہ حالات میں خدا کے لیے ہونا چاہیے. ہمیں بھی تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ایک طرفہ جو تالی ہے اس کو چپیڑ بولتے ہیں، لیکن دونوں طرف سے بجتی ہے اس کو تالی بولتے ہیں. اسی طرح جب خدا کے ساتھ پیار کرنا ہے نا، لگن کرنی ہے، اس کے لیے سٹینڈ بھی لینا ہے. تو اس اخیر دور میں جب ہم دیکھتے ہیں سچ کو پورا اور سچ کو غلط اور غلط کو سچ کہا جاتا ہے، یا اچھے کو برا اور برے کو اچھا کہا جاتا ہے، تو یہ ایک وہ وقت ہے جس میں ہمیں اجاگر ہو کے وہ روشنی اپنے سے دکھانی ہے جو یسوع مسیح کی ہمیں. آمین. تو آئیں ہم اپنا پہلا گیت گاتے ہیں. میں نے بڑا سوچا کہ کیونکہ ریولیشن کی سیریز ہے، میرے ذہن میں آ رہا تھا اور میں نے خدا سے دعا کی کہ خدا مجھے کس ٹاپک کے اوپر گیتوں کو آج رکھنا چاہیے. اس نے مجھے توبہ کی ایک ٹاپک خدا نے مجھے دیا، اس کا عنوان دیا کہ توبہ کتنی ضروری ہے. اور یہ ایک بار نہیں ہوتی، ہر روز توبہ ہوتی ہے. ہر ایک سیکنڈ جب بھی آپ کو یاد آئے آپ خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. ہر سیکنڈ ہم کچھ نہ کچھ گناہ کر دیتے. لکھا کلام میں ایوب اپنے بیٹوں کے لیے جب وہ جمع ہوتے تھے قربانی چڑھاتا تھا، بعد میں جب ان کی بیٹھک ختم ہو جاتی تھی، کہ شاید جانے یا نہ جانے میں انہوں نے خدا کا دل اداس کر دیا، افسردہ کر دیا. خدا کو کوئی ایسی بات جانے نہ جانے میں ہم شاید وہ کہتے ہیں یار مذاق کر دیا ہم نے، لیکن ہو سکتا ہے مذاق میں کوئی انہوں نے اس طرح کی بات کر دی جس سے خدا کا دل اداس ہوا. تو ہم اپنا جو پہلا گیت آئیں گے، فضل نہ لہرا بخش گناہ سب میرے، وانگو فضل رحم کر تمہیں اتے میرے. تو یہ بڑا خوبصورت زبور ہے، ون آف مائی فیوریٹ زبور ہے یہ. چنگی طرح تو دے میری کر صفائی، مینوں کر تو پاک صاف، بخش دے سب بریائی، فضل نال رب. فضل نال رب بخش گناہ سب میرے، وانگو فضل رحم کر تمہیں اتے میرے، وانگو فضل رحم کر
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਕਾਂਤ ਆਪਣੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਹੋ ਹਰ ਹਾਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਹੋ ਹਰ ਹਾਲ ਰਾਸਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਵੇ करे जद अदाल रास्ती ज़ाहर होवे करे जद अदाल फज़ल नाल। बड़ा खूबसूरत मेरा वन ऑफ माई फेवरेट अंतरा इस ज़बूर का ये सुने गौर से मैं भी पैदा होया वेखो विच बुरे आई मैं भी पैदा होया वेखो विच बुरे आई मैनू विच गुनाह जमया मेरी माई मैनू बिच गुनाह दे जमया मेरी माई फज़ल नाल रब। इसमें हमने क्या गाया कि मैं भी पैदा होया बिच गुनाह दे और गुनाह में ही मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। अब कलाम में कई जगह पे जो खुदा के ममसू हैं उनके लिए खुदा ने क्या बोले, इससे पहले कि तू अपनी माँ के बतन में आता मैंने तुझे पहले से चुन लिया। आदम के गुनाह की वजह से हम जब पैदा हुए हैं इस दुनिया में तो जिस्म के लिहाज से गुनाह हम में आया जिसकी वजह से हमारे ऊपर वो जहन्नम की सज़ा लागू होती है। लेकिन यीशु के खून की वजह से हम उस गुनाह में से निकल जाते हैं। जब यीशु का खून हमें धो देता है हम पे वो सज़ा का हुक्म टल जाता है, ख़त्म हो जाता है क्योंकि यीशु मसीह पे चला जाता है। तो बड़ा खूबसूरत ये अंतरा है कि मैं गुनाह में ही पैदा हुआ लेकिन खुदा का फजल देखे कितना है कि पैदा होने के बावजूद गुनाह के यीशु मसीह हमारे लिए आया और उसने गुनाह का वो बोझ उठा लिया हमारे ऊपर से। फजल नाल रब बख्श गुनाह सब मेरे वांगू फजल रहम कर तू उते मेरे फजल नाल रब। यकीनन हमें हर रोज़ खुदा के खून से धुलना होता है और ये बड़ा एक खूबसूरत शमी अंस की कवाली है। एक बारी का नानू हाथ लाल तो बानी चंगी बार बार दी।
یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ چلو جی گناہ کر لو تو پھر معافی مانگ لو. کلام میں لکھا ہے خدا بار بار گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو بھی چیر ڈالتا. خدا کے اندر وہ قدرت ہے، طاقت ہے. خدا ہمیں جب ایک ٹائم پیریڈ دیتا ہے نا، خدا کہتا ہے کہ اس کے اندر ہی توبہ کر لے، کیونکہ ایسی ایک رات آنے والی ہے، اس کو کسی کو نہیں پتہ کہ کب توبہ کی نوبت ختم ہو جائے. اگلا بڑا خوبصورت گیت ہے، اب یسوع کے پاس جانے دو دنیا والوں نہ روکو مجھے. جیسے میں نے کہا کہ ایک بڑا آپ منظر کریں، وہ ایک عورت کو جس کے 12 برس سے خون جاری تھا. مردوں کی بھیڑ ہوگی، عورت تھی وہ، اور اس کو خون بھی جاری تھا. اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی شرم کو ایک سائڈ پہ کر دیا، اور پتہ نہیں کیسے اس بھیڑ کے اندر سے وہ نکلی ہوگی، یسوع تک پہنچی ہوگی کیسے، لیکن ہمت تھی اس کی، پہنچی اور یسوع مسیح کا اس نے پلہ چھو لیا. اس بات پر غور کریں، یسوع مسیح نے کہا میرے اندر سے شفا نکلی. تو لوگوں نے کہا کہ یسوع مسیح بھیڑ تو تیرے اوپر گرتی پڑتی ہے اور تو نے کہا کہ مجھے کسی نے چھوا ہے. اس بات پہ غور کریں کہ یسوع مسیح پہ لوگ پورا کا پورا گر گئے. ان کو تو تابت کبھی بیماری ہونی نہیں چاہیے تھی اگر صرف چھونے والا ہی عمل ہوتا. ایمان کے بغیر اعمال مردہ ہیں. اس کے چھونے میں ایمان بھی تھا، اس کے اعمال میں، چھونے کے اعمال میں، ایکٹ میں ایمان بھی موجود تھا جو کہ پوری شدت کے ساتھ تھا اس کے اندر. اسی لیے شفا نکلی یسوع سے. جب ہم ایمان رکھتے ہیں کسی چیز کے اوپر تو پھر ہی خدا موو کرتا ہے. ایمان کے بغیر ہم، کلام میں لکھے ایمان کے بغیر اس کو پسند آنا ناممکن ہے. اور میں نے یہ آیت بھی کئی بار بولا ہے، یہ بھی نہیں کہ مشکل ہے، ناممکن ہے اس کو ایمان کے بغیر پسند آنا. تو جس طرح کا میں نے بتایا کہ حالات چل رہے ہیں اور توبہ کے تعلق سے خدا نے میرے ذہن میں یہ ڈالا. یہ گیت بھی خدا نے مجھے کہا کہ جس طرح اس عورت نے پتہ نہیں کس طریقے سے مردوں کی بھیڑ میں سے وہ نکل کے یسوع تک پہنچی اور اس نے یسوع کا کنارہ پلے کا چھو لیا، اسی طرح ہم بھی اس دنیا کے گناہوں کے اندر سے نکلتے ہوئے یسوع تک پہنچے کسی طریقے سے. یسوع کو چھو لیں کسی طریقے سے اور اس کا پلہ نہ چھوڑیں ہم اس عورت کی طرح. یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے تھا. گرتے گرتے میں آگے بڑھوں گی، گرتے گرتے میں آگے بڑھوں گی، جا کے یسوع سے سب کچھ کہوں گی. ہاتھ اس کو لگانے دو، دنیا والوں نہ روکو مجھے، اب یسوع کے پاس جانے دو. یہی ہم نے کرنا ہے، ایمان کو پیچھے، گناہوں کو پیچھے کرنا ہے کہ گناہ تو ہمیں روک نہیں سکتا یسوع مسیح کے پاس جانے سے، کیونکہ گناہ ہمیں علیحدہ کر دیتا ہے، ایک دم خدا کی حضوری سے، اس کی معمولی سے نکال کے باہر پھینکتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں ایمان تو ہمیں روک نہیں سکتا، گناہ تو ہمیں روک نہیں سکتا. یہ ایمان ہے جو کہ گناہوں کے اندر سے نکل کے خدا تک پہنچا دیتا ہے. سب کچھ کہوں گی، ہاتھ اس کو لگانے دو،
دنیا والوں نہ روکو مجھے، دنیا والوں نہ روکو مجھے، اب یسوع کے پاس آنے دو، حالت لگا سنانے دو۔ پیاسی ہرنی ہوں یسوع تیرے پیار کی، پیاسی ہرنی ہوں یسوع تیرے پیار کی، دل میں چاہت ہے تیرے دیدار کی، دل میں چاہت ہے تیرے دیدار کی، پیاسی ہرنی ہوں یسوع تیرے پیار کی، پیاسی ہرنی ہوں یسوع تیرے پیار کی، دل میں چاہت ہے تیرے دیدار کی، پیاس اپنی بجھانے دو، او پیاس اپنی بجھانے دو، دنیا والوں نہ روکو مجھے، دنیا والوں نہ روکو مجھے، اب یسوع کے پاس آنے دو۔ قدم اکھڑے ہوئے من ہے بھاری، قدم اکھڑے ہوئے من ہے بھاری، 12 برسوں سے ہوئی بیماری، 12 برسوں سے ہوئی بیماری، شفا یسوع سے پانے دو، شفا یسوع سے پانے دو، دنیا والوں نہ روکو مجھے، دنیا والوں نہ روکو مجھے، اب یسوع کے پاس جانے دو، بات دل میں ہے میں نے چھپائی، بات دل میں ہے میں نے چھپائی، جو کسی کو نہ جائے سنائی، جو کسی کو نہ جائے سنائی، آنسوؤں کو بہانے دو، آنسوؤں کو بہانے دو، دنیا والوں نہ روکو مجھے، دنیا والوں نہ روکو مجھے، اب یسوع کے پاس آنے دو۔ ہم سب کو یہ سٹوری پتہ ہے، آخری انترے میں کیا ہے جب اس نے ہاتھ لگایا یسوع، ہاتھ یسوع کو جو ہی لگایا، ہاتھ یسوع کو جو ہی لگایا، اس کی قوت نے مجھ کو بچایا، ہاتھ یسوع کو جو ہی لگایا، اس کی قوت نے مجھ کو بچایا، نغمے یسوع کے گانے دو۔ پچھلے انترے میں ہم نے کہا آنسوؤں کو بہانے دو،
جب ہاتھ یسوع کو لگتا ہے شفا مل جاتی ہے. تو کیا گاتے ہیں ہم؟ نغمے یسوع کے گانے دو دنیا والوں نہ روکو مجھے, دنیا والوں نہ روکو مجھے, اب یسوع کے پاس جانے دو, اب یسوع کے پاس جانے دو, پیاس اپنی بجھانے دو, ہاں شفا یسوع سے پانے دو, ہاں آنسوؤں کو بہانے دو, ہاں ہاتھ اس کو لگانے دو, نغمے یسوع کے گانے دو. ایک بڑا خوبصورت گیت ہے, گیت تو ساری خوبصورت ہیں, اور یہ بھی میرے سارے گیت فیوریٹ ہے. میں کہتا ہوں یہ بھی میرا ون آف مائی فیوریٹ سانگز ہے, اور یہ میں نے بچپن میں بڑا مجھے اچھا لگتا تھا. ابھی بھی اس سے میں بڑی برکت پاتا ہوں جب بھی میں اس کو سنتا ہوں, کیونکہ اس کے الفاظ بھی بڑے گہرے ہیں. بھیس بدلا کیا ہوا دل کا بدلنا چاہیے, ایک دو باتیں نہیں بالکل بدلنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں نا کہ چلو یار یہ خیر ہے, یہ ہونے دو, یہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے, یہ عادت بڑی مشکل ہے چھٹنی, چلو 2-3 اور عادتیں چھوڑ دو, 1-2 میرے سے نہیں چھٹیں کہ خدا لحاظ کر لے گا اس کا. لیکن کیا بھیس بدلا کیا ہوا دل کا بدلنا چاہیے, 1-2 باتیں نہیں بالکل بدلنا چاہیے. جیسے فار ایگزامپل وہ لوگ جو ہوتے ہیں لڑکا یا لڑکی ہیں لیکن اپنے آپ کو الٹا بولتے ہیں. لڑکا کہہ دے گا میں لڑکی ہوں, کچھ لوگ تو یہاں تک ان کی نوبت پہنچی کہ کہتے ہیں کہ میں کتا یا بلی ہوں. آسٹریلیا میں بڑے ہیں اور پرائمری اسکول کے بچے بولتے ہیں. میں ہائر کار چلاتا ہوں, میرے ساتھ جو کلائنٹس نے مجھے کہانیاں سنائی ہیں, بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ یار ایسی ایسی کہانیاں بتائیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں بلی یا کتا ہوں, اور ان کے ماں باپ بھی آگے سے ان کو دعوت ہی دیتے ہیں کہ واہ یار تو نے بڑے بچپن میں اپنے آپ کو فگر آؤٹ کر لیا کہ کون ہے. تو اگر وہ اپنے آپ کو بندہ ڈھال لیتا ہے کسی, چلو ایک مرد نے عورت کے کپڑے پہن لیے ہیں اور کہتا ہے میں عورت ہوں, جو کہ کلام میں سر لکھا ہے کہ جو عورت مرد کے کپڑے پہنے گی یا مرد جو ہے وہ عورت کے کپڑے پہنے گا, یہ ابومینیشن ہے خدا کے سامنے, یہ گناہ بھی نہیں ہے, کرائم ہے خدا کے سامنے. کرائم بہت بڑا گہرا الفاظ ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں بدلتے اپنے آپ کو. تو لیکن ہوتے سچ میں کیا ہیں, جو وہ اگر خدا نے ان کو مرد پیدا کیا تو مرد ہی ہیں, جس کو عورت خدا نے پیدا کیا وہ عورت ہی ہیں. تو بھیس بدلا کیا ہوا دل کا بدلنا چاہیے, 1-2 باتیں نہیں بالکل بدلنا چاہیے. یا تو اگر وہ کر کے دکھائیں خدا نے, اگر جیسے عورت بنایا کسی کو اور وہ مرد بننا چاہتا پھر ٹوٹلی بن کے دکھائے, جو کہ انسان کی اس میں ہے ہی نہیں, کیپیبلٹی میں نہیں ہے, کیونکہ خدا نے جو بنایا خدا نے بنایا. اور اسی طرح جب ہم اپنا دیکھتے ہیں کوئی بندہ جو گناہ کرتا ہے, اس کی گناہ کی جیسے میں نے شروع میں بولا کہ آپ کہتے ہیں اگر کہ یار 1-2 باتوں کی خیر ہے, ہم بہت اچھے ہیں, خدا اس کا لحاظ کرتا ہے, تو خدا کہتا ہے نہیں, تو اگر نیم گرم بھی ہے تو تجھے میں خدا نے بڑا ایک کسی انسان کو کوئی آگے کہہ دے کہ یار میں تجھے تھوک دوں گا, تو کہے گا یار کیسی بےہودہ بات کر ہے, تو مطلب ایک اچھی بات نہیں لگتی کہ یار ایک غلیظ بات لگتی. خدا کو اتنی ہی اس طرح کی نفرت ان لوگوں سے جو نیم گرم بھی ہیں, چاہے وہ 1 پاؤں سونا 1 پاؤں چاندی, مطلب ایک آدھا خدا کے رستے میں, ایک ادھر ایک کشتی میں سوار تو دوسرا پاؤں دوسری کشتی میں سوار. خدا کہتا ہے ان سے بھی مجھے نفرت ہے, ان کو تھوکوں گا میں اپنے منہ سے باہر. تو بھیس بدلا کیا ہوا, کیا دل کا بدلنا چاہیے, 1-2 باتیں نہیں بالکل بدلنا چاہیے. بدلا کیا ہوا دل کا بدلنا چاہیے, بھیس بدلا کیا ہوا دل کا
तंदरुस्ती के लिए कपड़े बदलना चाहिए, तंदरुस्ती के लिए कपड़े बदलना चाहिए, हक परस्ती के लिए दिल का बदलना चाहिए, हक परस्ती के लिए दिल का बदलना चाहिए। देश बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए, एक दो बातें नहीं बिल्कुल बदलना चाहिए। जो सुने बाइबल से वो दिल से समझना चाहिए, जो सुने बाइबल से वो दिल से समझना चाहिए, दिल बदलने के लिए दिल का बदलना चाहिए, यीशु से दिल बदलने के लिए यीशु से मिलना चाहिए। देश बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए, एक दो बातें नहीं बिल्कुल बदलना चाहिए। दिले गफलत पे अपनी आज रोना चाहिए, ऐ दिले गफलत पे अपनी आज रोना चाहिए, आज तू बेदार हो पहलू बदलना चाहिए, आज तू बेदार हो पहलू बदलना चाहिए। देश बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए, एक दो बातें नहीं बिल्कुल बदलना चाहिए। और तलब है ये सुने, जो गए दुनिया से वो हमको यहाँ मिलते नहीं, जो गए दुनिया से वो हमको यहाँ मिलते नहीं, जो है बाकी उनको रूहे पाक मिलना चाहिए, जो है बाकी उनको रूहे पाक मिलना चाहिए। देश बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए, एक दो बातें नहीं बिल्कुल बदलना चाहिए। मेरे दिल दे बागीचे विच आ जा ऐ यीशु प्यारे तू, मेरे दिल दे बागीचे विच आ जा ऐ यीशु प्यारे तू, ऐसे दिल नू कर ले अपना एदा माली हो जा तू, ऐसे दिल नू कर ले अपना एदा माली हो जा तू। मेरा दिल है यीशु दा बगीचा, एदा फल ओनू अज देवा। फलों के बारे में हमने देखा है 4 किस्म की ज़मीनें होती हैं। कुछ ज़मीनों पे तो फल आता ही नहीं क्योंकि वो पथरीली ज़मीन पे गिरता, तो जो शैतान बदरुएं हैं वो उसको चुग के ले जाती हैं। तो इसी तरह करते करते आखिरी ज़मीन जहाँ पे 100% फल आ जाता है, तो वो ज़मीन हमने बनना है क्योंकि उसी का फल खुदा को कबूल होता है। इसमें क्या है, मेरे दिल दे बागीचे
मेरा दिल है यसू दा बगीचा, एदा फल ओनू अज देवां। मेरा दिल है यसू दा बगीचा, एदा फल ओनू अज देवां। फल क्या मुहब्बत दे कम मैं करां, मुहब्बत दी बोली बोलां। मुहब्बत दे कम मैं करां, मुहब्बत दी बोली बोलां। दोबारा मुहब्बत दे कम मैं करां, मुहब्बत दी बोली बोलां। मेरे दिल दे बागीचे विच आ जा, ऐ यसू प्यारे तू। इस दिल नू कर ले अपना, एदा माली हो जा तू। मेरे दिल दे बागीचे नू साफ कर, ऐ यसू प्यारे तू। मेरे दिल दे बागीचे नू साफ कर, ऐ यसू प्यारे तू। कोड़े बीच ते अटकंडे दाने भी इस दिल विचों पुट ले तू। कोड़े बीच ते अटकंडे दाने भी इस दिल विचों पुट ले तू। मेरे दिल दे बागीचे विच आ जा, ऐ यसू प्यारे तू। मेरे दिल दे बागीचे विच आ जा, ऐ यसू प्यारे तू। इस दिल नू कर ले अपना, एदा माली हो जा तू। इस दिल नू कर ले अपना, एदा माली हो जा तू। इस दिल नू कर ले अपना, एदा माली हो जा तू। इस दिल नू कर ले अपना, एदा माली हो जा तू। सच में हमारी जो दिल की ज़मीन है ये खेत है, एक बागीचा है, और इसकी ज़मीन पे जब फल आता है ना तो वो खुदा को मकबूल होता है। आए हम अपना कलाम का एक गीत गाते हैं, बड़ा खूबसूरत ये भी गीत है। ये नजात की बुलाहट भी है, और इससे पहले कि हम इस गीत को गाएं, क्योंकि ये कलाम का भी गीत है और नजात की बुलाहट भी है इसके अंदर, तो हम एक दुआ करेंगे। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, एक बार फिर तेरा शुक्र करते हैं सारे वक्त के लिए जो गुजरा। खुदावन तूने बड़ी खुदावन अनोइंटिंग खुदावन हमें दी, बड़ा अपना मसा खुदावन हमें दिया। तूने अपने कलाम की उन हकीकी बातों से हमें दोबारा एक बार उजागर किया, एनलाइटन किया हमें। खुदावन तूने हमारे ज़हन में शऊर बख्शा दोबारा खुदावन कि सिर्फ़ और सिर्फ तू है जो कि राह हक और ज़िंदगी है, और सिर्फ और तू है जो कि खुदावन हमें पाक और साफ़ कर सकता है, हमारे गुनाहों को माफ़ कर सकता है, हमारे बोझ को हमारे ऊपर से उठा सकता है। खुदावन मैं इस वक्त अपने आप को खुदावन तेरे हुजूर लेकर आता हूँ, अपने हर एक शख्स को खुदावन जो कि प्यारी जान बहन भाई मेरे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, खुदावन उनके बदनों में किसी तरह की खुदावन कमज़ोरी या कोई ऐसा खुदावन कोई फंक्शन जो सही काम नहीं कर रहा, खुदावन तो उनकी तकलीफ़ात से, उनके मसलों से खुदावन तू वाकिफ़ है। उनको छू इस वक्त खुदावन, जहाँ कहीं वो हैं खुदावन उनको इस वक्त छू,
مسح کر خداوند، اور ان کی ہر ایک تکلیف اور دکھ تیرے نام سے، تیری مرضی سے دور ہو جائے خداوند۔ ان کا خداوند سر سے لے کے خداوند پاؤں کے تلوے تک خداوند ان کو چھو، اور خداوند اگر ان کے اندر کوئی ایسی بیماری ہے جو کہ جس نے گھر کیا ہے، ان کی اپنی نہ جانتے ہوئے کہ کسی حرکت کی وجہ سے یا انہوں نے کام ایسا کیا ہے، بولا ہے، سوچا ہے، ان پہ ظاہر کر خداوند، ان کو یہ حکمت اور سمجھ دے تاکہ وہ لیگل رائٹ کو جو انہوں نے اپنی زندگی میں جانتے یا نہ جانتے ہوئے اوپن کیا، ان ڈورز کو بند کر دیں، کیونکہ خداوند تو نے کہا کہ میں نے جو دروازہ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا، جو دروازہ تم آسمان پہ بند کرو گے وہ زمین پہ بند کیا جائے گا۔ خداوند ان دروازوں کے بارے میں عقل اور سمجھ اور شعور بخش اپنے پیاروں کو خداوند، اگر وہ دروازہ انہوں نے جانے یا نہ جانے میں کھول دیا شیطان کے لیے خداوند، وہ اس دروازے کو خود بند کرے خداوند، اس اختیار سے جو تیری طرف سے اس دروازے کو اس کو بند کرے خداوند، اور ان دروازوں کو، ان فلڈز گیٹ کے خداوند، آسمان کے فلڈ گیٹس کو جو کہ برکات کے انبار ان کی زندگی میں لے کر ان کو کھولیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے۔ خداوند میں اپنے آپ کو بھی خداوند اس وقت تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں خداوند، ماما کو خداوند جو کہ تیرا کلام شیئر کرنے کو ہے ان کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں خداوند، اس کلام سے خداوند جتنی ابھی خداوند ورشپ ہوئی خداوند، اس سے تو نے خداوند اپنے لوگوں کو خداوند مسح کیا، ان کو چھوا خداوند، اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں خداوند۔ کلام سے اس نجات کی بلاہٹ کا گیت، کلام کا گیت جو خداوند میں گانے والا ہوں، میرے لبوں کو چھو خداوند، میرے ذہن کو، میرے ہاتھوں کو، میرے گلے کو چھو خداوند، اور خداوند جو کچھ بویا جائے خداوند تیرے کلام کی صورت میں یا گانے کے صورت میں جو تیرا کلام ہے ان کی زندگیوں میں گھر کرے، اور خداوند 100% پھل لے کر آئے۔ یہ میں دعا یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ اس میں بڑا خوبصورت ایک انتھرا ہے، اور اس کی ایک کہانی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑا خوبصورت ایک انتھرا ہے۔ ہاں، انتھرا یہ ہے، شاید یہ موقع ہوگا آخری، تجھ کو بلا رہا ہے ناصری، دھوکہ ہی دھوکہ سنسار ہے، پربھو یسوع کا سچا پیار ہے، آجا پربھو یسوع کے در آجا، جیون ملے گا تجھے آجا۔ تو اس میں ہم نے کیا کہا ہے؟ شاید یہ موقع ہوگا آخری، تجھ کو بلا رہا ہے ناصری۔ میں ایک پرسن کو، ایک پادری صاحب کو جانتا ہوں جن کے پاس ایک موقع تھا کسی کو خدا کے بارے میں بتانا، کیونکہ وہ عورت نے کچھ اس طرح کے کام کیے جو کہ بد چلنی کے کام تھے، اور جس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی اس طرح کی آفت آئی ہے کہ نا اس کے ساتھ بڑا برا ہوا۔ کچھ لوگ آئے گھر میں، ایسے وہ کھانا بنا رہی تھی اور آئل ڈال رہا تھا اس کے اندر، کچھ چیز تڑکا لگا رہی تھی۔ لوگ جنہوں نے کیا کیا، وہ جو ڈونگا جیسا تھا اس کو اٹھا کے تیل والا گرم اس کے اوپر پھینک دی، اس کی پوری باڈی جو ہے نا وہ اس سے کھولتے ہوئے آئل سے جل گئی، اور وہ ہر روز رات کو چیخیں مارتی تھی، اس سے کروٹ نہیں بدلی جاتی تھی، کپڑے پہنے نہیں جاتے تھے، اس سے کوئی جسم کا حصہ ٹچ ہو جاتا تھا کسی بھی چیز کے ساتھ تو اس کی چیخیں اٹھتی تھی، کیونکہ گناہ کی وجہ سے ایک سزا اس کے اوپر ایسی آ گئی۔ پادری صاحب کو کسی نے بولا کہ آپ جا کے اس کو ذرا خدا کے بارے میں بتائیں۔ پادری صاحب نے کہا کہ چلیں کل جاؤں گا، کرتے کرتے کافی ٹائم ہو گیا۔ لو جی، اس شخص نے ایک بار دوبارہ پھر بولا کہ جی آپ پلیز اس کے پاس جائیں، کیونکہ خدا شاید اس سے بات کرنا چاہتا آپ کے تھرو۔ پادری صاحب نے اس بار سچا جانا ہی تھا، انہوں نے کہا کہ میں صبح پہلا کام ہی میں نے اٹھتے ساتھ یہ کرنا ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا، اس کے یسوع مسیح کے بارے میں بتاؤں گا۔ لو جی، پادری صاحب سوئے ہیں، اگلے صبح اٹھے ہیں تو پتہ چلا وہ جی عورت ہی اس دنیا سے چلے گی۔ تو کتنا موقع تھا، شاید یہ موقع ہوگا آخری، تجھ کو بلا رہا ہے ناصری۔ اگر میرے پیارے بہن، میرے بھائی، آپ گناہ میں آپ جانتے ہیں کہ کوئی گناہ آپ کے اندر ہے، اور پھر بھی سستی اور کاہلی کی ڈیمن آپ کو یہ ایک جھوٹی تسلی دے رہی ہے کہ یار تو بھی بڑا ینگ ہے، انجوائے کر زندگی، اینڈ پہ تھوڑا اینڈ پہ جا کے یسوع مسیح کو قبول کریں،
ابھی انجوائے کر زندگی، ابھی تو تیری عیش و عشرت کی زندگی ہے. اس شخص کی کہانی یاد رکھے جس نے بڑی محنت کی، اپنی کوٹریاں ڈھا کے اس نے نئے انبار بنا لیے اناج کے. اینڈ پہ اس نے کیا کہا جس دن اس نے سارا کام ختم کیا؟ اے میری جان تو خوش ہو، عیش کر، کیونکہ کافی سالوں کے لیے اناج جمع ہو چکا ہے. اور خدا نے کیا کہا؟ اے احمق، اے کاہل، اے نادان، تیری تو جان آج ہی تجھ سے لے لی جائے گی. تو وہ اس رات جس دن اس نے سارا کام کر کے ختم ہوا اور اس کی زندگی سیٹ تھی، اسی رات اس کا آخری دن تھا. دوسرا انترا بھی ہے، یہ نہ کہو کہ لمبی رات ہے، سارا جہاں یہ بے ثبات ہے. تو یہ نجات کی بلاہٹ ہے، بڑے اسٹرانگ الفاظ ہیں یہ جو اس گیت میں، یہ خدا کے الفاظ ہیں. ان کو ہیٹ دیں، ان کو درگزر مت کرے جس طرح مسا اور مریبہ کے وقت لوگوں نے کیا تھا، اپنے دلوں کو سخت کیا تھا. آپ مت کریں. دل پہ جو تیرا بڑا بوجھ ہے، ساری عمر کا ایک روگ ہے. دل پہ جو تیرا بڑا بوجھ ہے، ساری عمر کا ایک روگ ہے. کیوں نہیں آتا یہ صبح تاکہ نہ رہے دل اداس تو. بلاہٹ ہے، آجا پربھو یسوع کے در آجا، جیون ملے گا تجھے. آجا آجا آجا. لمبی رات ہے، سارا جہاں یہ بے ثبات ہے. یہ نہ کہو کہ لمبی رات ہے، سارا جہاں یہ بے ثبات ہے. آگے بڑھ اس کی سولی تھام لے، زندگی کا جام لے. آجا پربھو یسوع کے در آجا، جیون ملے گا تجھے. آجا آجا آجا. یہ موقع ہو گیا آخری، تجھ کو بلا رہا ہے ناصری. میرے پیارے بہن یا بھائی، اگر آپ یہ خدا کی آواز سن رہے ہیں، اس گیت کے تھرو خدا آپ کو بلا رہا ہے. جو میں بول رہا ہوں یہ میں خود آپ کو انویٹیشن نہیں دے رہا،
یہ خدا بھی انسانوں کے تھرو کام کرتا ہے. خدا دوبارہ مجسم ہو کے آپ کو نجات کی بلاہٹ نہیں دینے والا. خدا انسانوں کے تھرو بات کرتا ہے, انسانوں کے تھرو کام کرتا ہے. وہ اس کے آنکھ کی پتلی اور اس کے ہاتھ اور پیر ہے. میں جو آپ کو یہ بول رہا ہوں یہ ایسے سمجھے کہ خدا آپ کو نجات کی بلاہٹ کی ایک انویٹیشن خدا دے رہا ہے کہ آجا, پاس آجا, میرے دوبارہ آجا. شاید یہ موقع ہوگا آخری, تجھ کو بلا رہا ہے ناصری. دھوکہ ہی دھوکہ سنسار ہے, پربھو یسوع کا سچا پیار ہے. آجا پربھو یسوع کے در آجا, جیون ملے گا تجھے. آجا 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 پربھو یسوع کے در آجا, جیون ملے گا تجھے. آجا آجا آجا. تو میرے پیارے بہن بھائیوں, اب یہ وقت ہے خدا کی آواز کو سنیں. اور جیسے میں نے کہا اپنے دلوں کو سخت مت کریں. جب خدا نے آپ کو بلایا ہے, اگر آپ آلریڈی خدا کا کام کر رہے ہیں تو کرتے جائیں, اور جان فشانی سے کریں, اور بہتر سے بہتر کریں. اور اگر نہیں کر رہے تو یہ جو خدا کا کلام ہے, جو دو دھاری تلوار ہے, آپ کے روح اور گودے کو جب جدا کرتی تو اس کو کرنے دیں, تاکہ سچ اور حق جو ہے اس کا جھنڈا آپ کی زندگی میں گاڑا جائے. اور آپ جب اس دنیا سے جائیں تو آپ سینہ اپنا سیدھا کر کے خوشی سے, پراؤڈ ہو کے اپنا چہرہ خدا کے تخت کے سامنے خدا تک رکھیں, اور خوشی سے اس کو کہیں کہ میں آ گیا ہوں تیری بارگاہوں میں. نہ کہ آپ کا چہرہ نیچے اور آپ کہیں سوری خدا تھوڑا سا مجھے اور وقت دے دیتا تو میں شاید توبہ کر لیتا. تو شاید یہ موقع ہوگا آخری, تجھ کو بلا رہا ہے ناصری. خدا آپ کو برکت دے. کھول میری آنکھیں, یسوع کو دیکھوں, بڑھ کر میں چھو لوں, پیار اس سے میرے تو کان کھول, سننا سکھا دے. کھول میری آنکھیں, یسوع کو بڑھ کر میں چھو لوں, پیار اس سے کروں, میرے تو کان کھول, سننا سکھا دے. کھول میری آنکھیں, یسوع کو دیکھوں, یسوع کو دیکھوں. ہاللویا, خدا کی تعریف ہو.
خداوند کا نام لینا کتنا میٹھا ہے، اس کی حضوری میں آنا کتنا خوبصورت ہے، اور خدا کی تمجید ہو، خدا نے آج ہمیں پھر موقع دیا کہ ہم اس کے زندہ پیارے پاک کلام پہ غور کر سکیں۔ آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ خداوندوں کے خدا، بادشاہوں کے بادشاہ، تو ہماری خوشی ہے، تو ہمارے چہرے کی رونق ہے۔ آئی خداوند یسوع جی، اس دنیا میں رہتے ہوئے تو ہمارے چہرے کی رونق ہے، اور اے خداوند بہت تجھے مبارک کہتے ہیں کہ تیری تعلیم، ہم تیری تعلیم کے ماننے والے ہیں، تو ہمارا استاد ہے۔ تو نے بائبل مقدس ہمیں دی ہے، یہ اے خداوند ہماری سلیبس کی کتاب ہے۔ تو ہمارا پیارا ٹیچر ہے، پیارے پاک روح، پیارے خدا، پیارے یسوع، تو ہمارا ٹیچر ہے۔ اے پیارے استاد، آج اس وقت تو ہم سے کلام کر، ہم اے خداوند تیری آواز کو سنیں، اپنے دل میں رکھیں، جو تجھے پسند ہے بالکل وہی کریں اور ویسے ہی بنتے جائیں، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا ہے یسوع کے نام میں، آمین۔ خداوند کا شکر ہے، خداوند نے آج ہمیں مکاشفہ 19 باب تک پہنچایا۔ آج ہم 19 باب اس کی پہلی آیت سے شروع کریں گے۔ مکاشفہ 19 باب اس کی پہلی آیت۔ ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا بڑی جماعت کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ ہالےلویا، نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خدا ہی کی ہے۔ کس کے بعد؟ جب بابل کو سزا دی گئی ہے، بابل کو خدا نے جلا دیا ہے، بابل کو ختم کر دیا ہے، اس کے بعد آسمان کے اوپر ایک بہت بڑی خوشی ہے، ایک بہت بڑی خوشی کی بلند آواز ہے، جیسے شادی ہوتی ہے۔ شادی میں ڈھول بجتے ہیں، خوشی کی آواز ہوتی ہے، کہے ہوتے ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں۔ اس وقت آسمان پر ایک بہت بڑی خوشی ہے۔ تو لکھا ہوا آسمان پر ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ یہ جماعت کون سی ہے؟ جو غالب آ چکے تھے اور آسمان پر پہنچ گئے ہیں، خدا کے پاس ہیں، یہ خدا کے لوگ ہیں، اور ہمارے بہن بھائی اور ہم بھی اپنے وقت پر اس جماعت میں ہوں گے یسوع کے فضل سے۔ لکھا ہوا ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا بڑی جماعت کو بلند آواز سے کہتے سنا ہے، اور کیا کہتے سنا ہے؟ ہالےلویا کہتے سنا ہے۔ ہالےلویا یعنی خدا کی تمجید ہو۔ تو یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے فرسٹ، تو یہ جو فرسٹ ہے یعنی کہ پہلا ہالےلویا، اور آپ ایک بڑی جماعت کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یسوع مسیح کے کفارے کی تصویر ہے، اور یسوع کے جی اٹھنے کی تصویر جو سامنے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم یاد کریں کہ ہمارا آسمان تک پہنچنے تک، زمین سے آسمان تک پہنچنے تک ہمارا ہالےلویا یہی ہے۔ ہمارا فتح کا نعرہ کیا ہے؟ کہ ہمیں نجات یسوع مسیح نے دی، اپنی صلیب پہ چڑھ کے ہمارا کفارہ دیا، اپنے خون سے ہمیں نجات دی ہے۔ تو یہ بلند آواز سے کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا کی طرف سے ہمیں کیا ملا ہے؟ نجات ملی ہے۔ پھر جلال، خدا باپ نے اپنے بیٹے کو مردوں میں سے زندہ کر کے اسے جلال دیا، اس کی قدرت کے سامنے کوئی دوسری قدرت ٹھہر نہیں سکی۔ تو آسمان تک ہمارا ہالےلویا، ہماری تعریف، اس کا مرکز کیا ہے؟ نجات مرکز ہے، خدا کا جلال مرکز ہے، خدا کی قدرت مرکز ہے۔ یسوع مسیح نے کفارہ دے کے ہمیں نجات، صلیب پہ جان دے کے ہمارا کفارہ دیا، ہمیں نجات دیا ہے، اور اس نے جی اٹھ کے ہمیں بھی اپنے ساتھ جلالی بنایا، اس کے جلال کے لیے آسمان پہ شکر گزاری ہے۔ پھر اس کی قدرت کے وسیلہ سے ہمارے جو ان سے کالے دل تھے اور ہمارے سخت دل تھے، وہ نرم دل میں چینج ہوئے، وہ یسوع مسیح کے خون سے دھلے ہوئے دل میں چینج ہوئے۔ تو آسمان پر ایک خوشی کی للکار ہے، اور بڑی جماعت ہے جو ہالےلویا بول رہی ہے، اور اس بات پر خوش ہو رہی ہے کہ ہم اس نجات میں، اس جلال میں، اس قدرت میں چلتے چلتے آج ہم آسمان کے اوپر ہیں۔ دوسری آیت، کیونکہ یہ وہی بڑی جماعت ہے جو خوشی کی آواز میں بول رہی ہے کہ ہم خوش ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کے فیصلے راست اور درست ہیں، اس لیے کہ اس نے اس بڑی کسبی کا انصاف کیا جس نے اپنی حرام کاری سے دنیا کو خراب کیا تھا، اور اس نے اپنے بندوں
اور اس نے یعنی خدا نے اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لیا۔ تو آسمانی یہ جو جماعت ہے یہ خوش ہو رہی ہے اور خدا کے فیصلوں پہ خوش ہو رہی ہے۔ تو پہلی بات وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ خداوند ہم تیرے فیصلے پہ بہت خوش ہیں، ہم تیرے فیصلے پہ تیری تعریف کر رہے ہیں، ہم تیرے فیصلے پہ ہالےلویا کہہ رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خداوند تیرے فیصلے کیسے ہیں؟ راست ہیں، تیرے فیصلے درست ہیں، اور تیرے فیصلے راست اور درست ہیں۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ کہ جو ظلم کرنے والی کسبی تھیں تو نے اس کا انصاف کیا ہے، جو اپنی حرام کاری کی، اپنی برائیوں کی، اپنے گناہوں کی جو میں ہے وہ دوسروں کو بھی بلا رہی تھی اور دنیا کو خراب کر رہی تھی، تو نے اس کا انصاف کیا ہے، اور تو نے اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لیا ہے، کیونکہ وہ کسبی وہ بابلی نظام اس نے تیرے لوگوں کا خون بہایا ہے۔ اور ہم نے 18ویں باب کی آخری آیت میں پڑھا تھا، اس نے رسولوں کا، نبیوں کا، خدا کے اور دنیا کے جو خدا کے پیدا کردہ لوگ ہیں، اس بابل نے ان کا خون بہایا تھا۔ تو اس لیے آسمان پر یہ جو بہت بڑی جماعت ہے خوشی کی للکار سے خدا کی تمجید کر رہی ہے کہ خداوند تیرے فیصلے راست اور درست ہیں۔ ہمارے پاس جب بھی کلام پڑھنے کا موقع ہوتا ہے، آپ نے یہ غور کیا ہوگا کہ میں کلام کی ایک آیت کو اس کے چھوٹے چھوٹے حصوں کو لے کے اس لیے بولتی ہوں اور اسے بار بار بولتی ہوں تاکہ وہ آیت جس حد تک بھی ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ بہت پیاری بات ہے، اور ہمیں یہی کرنا چاہیے تاکہ کلام ہمارے اندر جو خدا کی روڈ ہے، اسپرچول روڈ ہے، اس کے اصول ہمارے اندر ہوں، کیونکہ ہم بار بار اٹھا کے کلام کو نہیں دیکھیں گے، لیکن وہ کلام ہمارے اندر ہو تاکہ جب ہم دنیا کی روڈ پہ اپنی زندگی کو ڈرائیو کر رہے ہوں تو بار بار ہمیں یاد آئے کلام میں یہ لکھا ہے، کلام میں یہ لکھا ہے، یہ بولنا ہے، یہ نہیں بولنا، جیون گاڑی کو ادھر لے کے جانا، ادھر نہیں لے کے جانا، تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ تو ہم نے ابھی 19 باب اس کی پہلی 2 آیتوں میں کیا بات سیکھی ہے کہ آسمان پر کیا ہو رہا ہے؟ خوشی ہو رہی ہے، اور خوشی کرنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں خداوند کے ساتھ زندگی گزاری اور اب وہ آسمان پہ ہیں، اور وہ خوشی کرتے ہوئے تعریف میں 3 باتیں کیا کہہ رہے ہیں کہ نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خدا کی ہے۔ پھر وہ ہالےلویا کہتے ہوئے، تعریف کرتے ہوئے خوش اس بات میں ہیں کہ خدا کے فیصلے راست اور درست ہیں، اور اس نے کسبی کو سزا دی ہے اور اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لیا ہے۔ اب ہم دوسری ہالےلویا پہ جاتے ہیں۔ یہ تیسری ورس میں ہے، مکاشفہ 19 باب اس کی تیسری آیت میں ایک دفعہ اور ہالےلویا کہا گیا ہے۔ لکھا ہوا ہے، پھر دوسری بار انہوں نے ہالےلویا کہا اور اس کے جلنے کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا۔ کہ ہم خداوند اس بات کے لیے تجھے ہالےلویا کہہ رہے ہیں۔ یہ وہی جماعت ہے جو دوسری دفعہ ہالےلویا کہہ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ اب یہ نظام دوبارہ کبھی پریکٹس میں نہیں آئے گا، کبھی پھر دوبارہ نہیں اٹھے گا، بلکہ تو نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو ختم کر دیا ہے۔ اس تصویر میں ایک تصویر جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جو جل رہا ہے، اور اس تصویر پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ دنیا میں اپنی حرام کاریوں کو، اپنی زنا کاریوں کو اگر آپ نہیں باز آ رہے ہو اور اس کو جاری رکھ رہے ہو، اور آپ جاری رکھ سکتے ہو کیونکہ آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ ہم نے جاری رکھنا ہے، لیکن کیا ہوگا کہ اس کا اینڈ کہاں پہ ہوگا؟ آگ میں ہوگا۔ لیکن اگر آپ ریپینٹ کر لیتے ہو، اگر آپ توبہ کر لیتے ہو، تو آپ ان ابدی شعلوں سے جو ہیل کے شعلے ہیں ان سے بچ سکتے ہیں۔ تو خدا ہمیں آج ہی یہ بات کہہ رہا ہے کہ دھیان رکھو، ایسا نہ ہو کہ آپ ان شعلوں کی نظر اپنے آپ کو کرو۔ تو جو آگ میں جائے گا وہ ہمیشہ تڑپے گا، لیکن جو آسمان پر خدا کی حضوری میں ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ ہالےلویا بولتے رہیں گے، خوشی سے وہ تعریف کرتے رہیں گے۔ اور زمین پر جب ہم یہ آسمانی ورڈز بولتے ہیں تو بہت ہی پیاری بات ہے کہ ہم ان ورڈز کو اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کریں۔ ہالےلویا، ہالےلویا، خداوند تیری تعریف ہو۔ چوتھی آیت کو دیکھتے ہیں، اور یہاں پر
جیسے کہ جو بڑی جماعت ہے نجات یافتہ لوگوں کی، انہوں نے پہلی سے تیسری آیات تک انہوں نے خدا کی تعریف کی. اب ایک تیسری دفعہ ہاللویہ ہے، اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اب ہاللویہ کہنے والے کون ہیں. اور چوتھی آیت ہے، اور 24 بزرگوں اور چاروں جانداروں نے گر کر خدا کو سجدہ کیا جو تخت پر بیٹھا تھا، اور کہا آمین ہاللویہ. تو خدا کے تخت کے ارد گرد ہم جانتے ہیں 24 بزرگ ہیں اور 4 جاندار ہیں. جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، ان کے 4 چہرے ہیں، ایک انسان کا، ایک شیر کا، ایک انسان کا، ایک اڑتے ہوئے عقاب کا، اور بل کا یعنی سانڈ کا. تو یہ 4 چہروں والے آپ دیکھ رہے ہیں جاندار، اور ایک ساتھ تصویر میں آپ خدا کے تخت کو دیکھ رہے ہیں، اور جو 24 بزرگ ہیں وہ خدا کو سجدہ کر رہے ہیں. یہ چاروں جاندار خدا کو سجدہ کر رہے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں اور خدا کی تعریف کر رہے ہیں، ہاللویہ آمین کہہ رہے ہیں. ہاں خداوند ایسا ہی ہو، خداوند ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ تو نے اس کسبی کو سزا دی اور تو نے ٹھیک کیا ہے، اور ہم تیری تعریف کرتے ہیں. 5ویں آیت کو دیکھیں. اور تخت میں سے یہ آواز نکلی کہ اے اس سے ڈرنے والے بندو، خواہ چھوٹے ہو خواہ بڑے، تم سب ہمارے خدا کی حمد کرو. تو یہاں خدا کے تخت کی، آسمان کی بہت ہی پیاری تصویر ہے، جس میں 24 بزرگ تخت کے ارد گرد ہیں، اور چاروں جاندار خدا کے تخت کے سامنے ہیں. خدا کے تخت کے سامنے آگ کے 7 چراغ آپ دیکھ رہے ہیں جو روح القدس کو ظاہر کر رہے ہیں، اور تخت میں سے آواز آتی ہے کہ اے خدا سے ڈرنے والے اس کے بندو، تم چھوٹے ہو بڑے ہو، تم ہمیشہ ہمارے خدا کی حمد کرو. اور خدا کے کلام میں چھوٹے بچوں کے لیے بھی لکھا ہے کہ بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے خدا نے حمد کو کامل کروایا. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بچے کی اس راہ پہ تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا. جو دنیا کے بڑے بڑے کوئی اسٹیج پروگرامز ہوتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں اتنے چھوٹے بچے جن کے لیے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اچھا کوئی بچہ، اتنا چھوٹا بچہ کوئی اس طرح کی پرفارمنس دے سکتا ہے، لیکن وہ بہت اپنی سکلز کو دکھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کوئی نہ کوئی کام کر کے دکھاتے ہیں. اور جب ہم عام روزمرہ زندگی میں بھی دیکھیں، جو چھوٹے بچے ہیں وہ بہت جلدی کسی چیز کو اپنا لیتے ہیں اور وہ ان کے اندر بیٹھ جاتی ہے. اور جیسے کہ کسی ماہر نے یہ بات کہی ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے، کہ بچے کے پہلے 5 سال مجھے دے دو، میں تمہیں ایک اچھی قوم دوں گا، مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. تو جو چھوٹے ہیں ان کے لیے بھی کیا لکھا ہوا ہے؟ چھوٹے ہو خدا کی حمد کرو، بڑے ہو خدا کی حمد کرو، اے سب لوگوں خدا کی حمد کرو. یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ خدا کے تخت میں سے آئی ہے. آگے 6 آیت کو دیکھیں. پھر میں نے بڑی جماعت کی سی آواز اور زور کے پانی کی سی آواز اور سخت گرجوں کی سی آواز سنی کہ ہاللویہ، اس لیے کہ خداوند ہمارا خدا بادشاہی کرتا ہے. تو آسمان پر ہاللویہ آمین، ہاللویہ آمین، یہ آوازیں، یہ خدا کی تمجید ہم یہاں پر 19ویں باب میں دیکھ رہے ہیں. تو یہ اس وقت 4تھی دفعہ ہم ہاللویہ کا لفظ دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ پھر نجات یافتہ لوگوں کی جماعت ہیں، وہ بڑی آواز سے، یعنی ہاللویہ ہاللویہ، ہلکی دھیمی مری ہوئی آواز سے نہیں، بلکہ جوشیلی آواز سے، خوشی کی آواز سے، فتح کی آواز سے، فتح کی للکار سے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے بڑی جماعت کی سی آواز اور زور کے پانی کی سی آواز. تو تصویر میں آپ پانی دیکھ رہے ہیں جو جس کی لہریں اوپر کو اٹھ رہی ہیں، آواز دینے والا پانی. تو یہ پانی کی طرح کی آواز، جیسے زور کا پانی، تو اس طرح کی ایک آواز ہے. یعنی وہاں پہ پانی نہیں ہے، لیکن صرف یہ کہ ہمیں یاد ہو جائے کہ بات کیا ہو رہی ہے. تو آواز ہے جس کی ساؤنڈ اونچی ہے، لاؤڈ ہے، اور اس کی آواز زور کے سے پانی کی سی ہے. اور اس کی اونچی آواز کو ایک اور نام بھی دیا گیا، سخت گرجوں کی سی آواز.
اور وہ سخت گرجوں کی سی آواز، زور کے پانی کی سی آواز، بڑی جماعت کی سی آواز کیا کہہ رہی ہے؟ ہالے لویا. اور وہ ہالے لویا کس بات کے لیے کہہ رہے ہیں؟ کہ خداوند شیطان بادشاہی نہیں کرتا، تو بادشاہی کرتا ہے. اے خداوند کہ خداوند ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے. تو زمین کے اوپر بھی جب ہم تھوڑی دیر کے لیے بادشاہتیں دیکھ رہے ہیں اور ظلم اور ستم دیکھ رہے ہیں، تو اس ظلم اور ستم کی بادشاہت کے آگے سر نہیں جھکانا. اور ہم کیسے نہیں جھکائیں گے؟ صرف جیسے میں اس وقت اس بات کو بار بار کہہ رہی ہوں، تو یہ بات میرے لیے اور آپ کے لیے کیسے کامیاب ہوتی ہے کہ ہم نہ جھکائیں، ہم بائبل پڑھیں، ہم دعا کریں، خدا کو موقع دیں کہ وہ ہمیں قائم رکھیں اور اپنے آپ خداوند میں قائم رہیں. اگر ہم خدا کے ساتھ وقت نہیں گزاریں گے، اگر ہمارا ذہن خدا کی سوچوں سے بھرا نہیں ہوگا، خدا کے کلام سے بھرا نہیں ہوگا، تو جو دنیاوی چیزیں اور سوچیں ہمارے اندر آئیں گی، ہم کسی ایک سوچ کو، کوئی بھی سوچ جو ہمارے ذہن میں اٹھے گی، ہم اس کے پیچھے اس کو فالو کرنے لگیں گے اور کوئی گناہ کر سکتے ہیں. اس لیے اپنے ذہن کو خدا کے کلام سے بھرنا ہے تاکہ ہم اس جماعت میں ہوں جو بڑی اونچی آواز سے کہہ رہی ہے. اتنی اونچی آواز ہے جیسے کہ زور کا پانی ہے، اونچی آواز کا، جیسے سخت گرجوں کے جیسی اونچی آواز ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خداوند تو بادشاہی کرتا ہے، تو ہمارا خدا ہے، تو ہمارا بادشاہ ہے. ہم ہالےلویا کہتے ہیں، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ہم خوش ہیں. پھر آگے 7ویں آیت، آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں. کیوں تمجید کریں؟ اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا. تو یہ آسمان پر ایک آواز ہے، ایک خوشی کی آواز ہے. ہالےلویا، بار بار ہالےلویا ہالےلویا کی آواز ہے، ایک خوشی شادمانی کی آواز ہے. اور لکھا ہوا ہے آؤ ہم خوشی کریں، آؤ ہم ڈھول بجائیں، آؤ ہم خوشیاں کریں، آؤ ہم خوشی کے نغمے گائیں. کیوں خوشی کریں؟ کیوں شادمان ہو؟ کیونکہ شادی ہے. شادی کس کی ہے؟ برے کی ہے. ہم اس کی تمجید کریں. برے کی شادی آ پہنچی ہے، اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک دلہن کی صورت میں جو کلیسیا ہے وہ آسمان پہ خداوند کے پاس بادلوں پہ اٹھائی جائے گی، ہمیشہ یسوع کے ساتھ ہوگی. لیکن یہ شادی کے لیے جو جیزس کا ٹائٹل ہے، وہ کون سا ٹائٹل، کون سا خداوند یسوع کا کون سا نام ہے جو یوز کیا گیا ہے؟ مکاشفہ میں یہ نام یسوع مسیح کا یہ والا نام بہت زیادہ یوز کیا گیا ہے. کون سا؟ برا، خدا کا برا. تو خدا کے برے نے کیا کیا؟ صلیب کے اوپر جان دی. اس نے صلیب کے وسیلے سے اس گیپ کو عبور کرنے کے لیے ہماری مدد کی کہ ہم صلیب کے سہارے سے نیچے جو آگ جل رہی ہے اس کو عبور کر کے آسمان کی بادشاہت میں چلے جائیں اور اس آگ میں نہ گریں. تو برے کی شادی آ پہنچی ہے، جو برے کی بیوی ہے اس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے. تو یہاں پہ آپ تصویر میں بہت ہی پیارا نظارہ ہے جس میں دکھایا گیا بہت سارے لوگ ہیں اور وہ صلیب پہ چلنے کے لیے تیار ہیں، جو صلیب پہ چل کے دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں. کیونکہ یہ جگہ کون سی ہے جہاں پہ صلیب کا ایک سرا زمین ہے، یہ دنیا ہے. اس زمین پہ ہم چنتے ہیں کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں. کیا ہم صلیب پہ چل کے، صلیب کے رستے پہ چل کے، آگے آپ دیکھ رہے ہیں آسمان کی بادشاہت جو گولڈن سڑکیں ہیں، کیا ہم نے اسے چوز کیا ہے، یا وہ کھائی جس کے اندر آگ ہے؟ اگر یسوع کی صلیب کے اوپر نہیں چلیں گے، یسوع کے حکموں پہ نہیں چلیں گے، تو پھر کیا ہے؟ آسمان کی بادشاہت میں نہیں پہنچ سکتے. تو اس زمین سے آگے جانا ہی جانا ہے. وہ یا تو کھائی میں گر سکتے ہیں، تو یا پھر آسمان کی بادشاہت میں جا سکتے ہیں. آسمان کی بادشاہت میں جانے کے لیے صلیب پہ چل کے آپ کو جانا ہوگا. اگر صلیب کا چناؤ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو جب اس دنیا سے آنکھیں بند ہوئیں گی تو آگے یہ ہیل کی کھائی ہے. تو آسمان کے اوپر بہت زیادہ خوشی ہے کہ وہ سب لوگ جنہوں نے صلیبی رستہ اختیار کیا، جنہوں نے اپنی صلیب اٹھائی ہے، یسوع کے پیچھے ہو لیے ہیں، وہ اس وقت آسمان پر پہنچ گئے ہیں. وہ برا کی دلہن ہے اور برا کے ساتھ رہیں گے. وہ برا سے اب کبھی جدا نہیں ہوں گے. آگے 8ویں آیت کو دیکھتے ہیں، مکاشفہ 19 باب اس کی 8 آیت.
اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں۔ تو خداوند کی جو دلہن ہے اس کو کیا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ سفید کپڑے پہنے، اور وہ سفید کپڑوں کے اندر کیا ہے؟ چمک ہے، وہ چمکدار ہیں۔ خداوند نے کہا کہ تمہارے نیک کام ہیں سب لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں، تمہارے راست بازی کے کام سب لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں، تمہارے اندر کا چراغ سب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کے تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ تو جو چمک ہماری زندگیوں کے اندر ہے، اگر ہمارے چہرے چمکتے ہیں، اگر ہمارے کپڑے چمکتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم خداوند کی راست بازی کو اڑے ہوئے ہیں۔ تو یسوع کی بیوی، برا کی بیوی، اس نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ صاف کپڑے ہیں اس کے، داغدار نہیں ہیں۔ داغدار ہونا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ گناہ آلودہ وہ ہے، لیکن اگر صاف ہیں تو وہ گناہ کی زندگی ترک کی ہوئی ہے اس نے، اور اسے صاف مہین کتانی لباس پہننے کا اختیار دیا گیا ہے، اور لکھا ہوا ہے کتانی کپڑے سے مراد ہے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام۔ اور یہ جو تصویر ہے یہ بہت ہی پیاری ہے، جس میں ایک طرف دکھایا گیا کہ لوگ زمین پہ خدا کے ساتھ چلتے چلتے کامیاب ہو گئے ہیں، اب آسمان کی بادشاہت میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن زمین پہ یہ چوگا زمین پہ انسان کو ملتا ہے، اور زمین پہ اسے پاک و صاف رکھتے ہوئے یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہوئے ایک انسان اس چوگے کو پہنے ہوئے آسمان کی بادشاہت میں جاتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ جب ایک ڈیڈ باڈی کو کفنایا گیا اسے کیسے کپڑے پہنائے گئے ہیں، اسے سفید کپڑے پہنا دو، کچھ بھی کپڑے پہنا دو، لیکن یہ کپڑے کہاں پہ پہنے ہوئے ہیں؟ یہ کپڑے ہماری روح پہ پہنے ہوئے ہیں، ہم نے اس کو پہنا ہوا ہے، اپنی روح پہ پہنا ہوا ہے۔ تو اگر ہماری روح پہ پہلا والا لباس تھا تو وہ کون سا تھا؟ گناہ کا تھا، کالا تھا، لیکن یسوع مسیح نے ہمیں راست بازی کا لباس دیا، جو اس نے اپنے خون کی کھڈی پہ، جو اس نے اپنے خون سے اس کے خون سے یہ کپڑا بنا ہے، اس کے خون سے راست بازی کا لباس بنا اور خدا نے ہمیں دیا۔ تو یہ لباس کیسا ہے؟ جس پہ کوئی داغ دھبا نہیں، خداوند کی راست بازی کا لباس۔ تو جو یسوع کی دلہن ہے وہ زمین پہ اپنے آپ کو دلہن کے طور پہ ظاہر کرتی ہے، اور وہ کیسے ظاہر کرتی ہے؟ کہ راست بازی میں چل کے، اپنے آپ کو بے داغ رکھ کے، دنیا کے اندر شامل نہ ہو کے، اپنے آپ کو دنیا سے الگ رکھ کے، یعنی دنیا میں رہ رہے ہیں لیکن دنیا جیسے کام نہیں کر رہے ہیں۔ آگے مکاشفہ 19 باب اس کی 9ویں آیت کو دیکھیں، یہاں لکھا ہے، اس نے مجھ سے کہا، لکھ، مبارک ہیں وہ جو برا کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ یہ خدا کی سچی باتیں ہیں۔ تو یہ تصویر بھی بہت ہی پیاری ہے، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسمان کے اوپر ضیافت ہے، ضیافت کی ٹیبل لگی ہوئی ہے، آسمان پہ برا کی دلہن ہے، جس نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں؟ وہی چوگا سنبھال کے وہ لے کے آئی ہے دلہن، جو خدا بیٹے نے اسے زمین پہ راست بازی کا چوگا دیا تھا، اور وہ چوگا سفید چوگا پہنے ہوئے وہ خدا کی حضوری میں ہے۔ تو خداوند نے یوحنا کو کہا، کیا کہا ہے؟ کہ تو ان لوگوں کو لکھ کہ وہ لوگ مبارک ہیں جو برا کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ تو ہم برا کی شادی کی ضیافت کے مہمان بھی ہیں، اس کے گھر کے لوگ بھی ہیں، اس کی بیوی بھی ہیں، اور لکھا ہوا ہے پھر اس نے شادی کی ضیافت میں بلائے گئے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، ضیافت کی بات لکھی ہوئی ہے کہ جو غالب آئے میں اسے فردوس میں سے پھل کھانے کو دوں گا، اور آسمانی ضیافت کی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انگور کا یہ شیرہ اس وقت تک نہ پیوں گا جب تک کہ آسمان کی بادشاہت میں اسے پھر دوبارہ تمہارے ساتھ نہ پیوں۔ تو خدا آسمان کی بادشاہت میں ہمارے ساتھ انگور کا شیرہ پیے گا، خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہمیں وہ پھل دے گا، اور وہاں بھوک نہیں ہوگی، پیاس نہیں ہوگی، وہاں پہ ہمارا یہ والا جسم نہیں ہوگا جسے بھوک لگے۔ تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ضیافت کی، یہ ایک آسمانی بات ہے، جو آسمانی بدن ہے
اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ گوشت کا بدن نہیں ہوگا، اسے بھوک نہیں لگے گی، اسے پیاس نہیں لگے گی، لیکن یہ پھل آسمانی ہے، یہ شیرہ آسمانی ہے، اور جو ہم آسمانی بدن میں ہوتے ہوئے ہم اس کو یوز کریں گے، ہم اسے کھائیں گے، یسوع کی ضیافت میں شامل ہوں گے۔ تو لکھا ہوا ہے کہ برے مبارک وہ لوگ ہیں جو برا کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے، اور لکھا ہوا ہے یہ باتیں کیسی ہیں؟ سچی ہیں۔ اس تصویر میں ایک اور بہت ہی پیاری چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کھانے کا میز ہے اس کے اوپر کھانا کیا پڑا ہوا ہے؟ خدا کا کلام، کیونکہ خدا کے کلام کی باتیں سچی ہیں۔ خدا کا کلام فی الحقیقت، اس کا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے، اس کا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو اسے کھاتا ہے، جو اس کا گوشت کھاتا ہے، جو اس کا خون پیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور خداوند کہتا ہے میں آخری دن اسے پھر زندہ کروں گا۔ اور یہاں یسوع مسیح کی فتح کی سیلیبریشن ہے، اور کون سی والی فتح کی؟ برہ کی، کہ وہ ایک وقت میں برے کے طور پہ زمین پہ آیا تھا، اور اس کا کلام یہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو خدا کا کلام وہ یہاں پر ہے آسمانی ضیافت میں ہمارے ساتھ۔ آگے 10ویں آیت کو دیکھیں۔ اور میں اسے سجدہ کرنے کے لیے اس کے پاؤں پر گرا۔ اس نے مجھ سے کہا خبردار، ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہیں۔ خدا ہی کو سجدہ کر، کیونکہ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ تو یوحنا اس فرشتے کو سجدہ کرنے کے لیے اس کے پاؤں پہ جھکتا ہے، لیکن فرشتہ اسے منع کرتا ہے، کہتا نہیں یوحنا مجھے نہ سجدہ کر، خبردار۔ اسے بہت زیادہ اچھا جیسے اچھی مضبوط آواز سے کہتا ہے نہیں خبردار، مجھے نہ سجدہ کر، صرف خدا کو سجدہ کر۔ کیوں مجھے سجدہ نہ کر؟ میری حیثیت کیا ہے؟ میں بھی تیرے جیسا ہی ہوں۔ جیسے تم انسان خدا کی خدمت کرتے ہو، تو جو مسیح کے بہن بھائی ہیں، یوحنا تو یسوع کا بھائی ہے، اور جو مسیح کے بھائی ہیں اور بہنیں ہیں، جیسے وہ خدمت کرتے ہیں، اسی طرح سے میں بھی فرشتہ ہوں، میں بھی خدا کا خدمت گزار ہوں۔ اور صرف یسوع کو ہی سجدہ کر، صرف یسوع کی ہی گواہی دے، کیونکہ یسوع کی گواہی کیسی روح ہے؟ نبوت کی روح ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کی گواہی دیتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ نبوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے خدا ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ زمین پہ اپنے لیے کوئی ٹائٹلز لینا، اسے کوئی خوشی کی بات نہ سمجھیں، مجھے یہ ٹائٹل ملا، کیونکہ خداوند نے کہا کہ تم زمین پر کسی کو اپنا باپ بھی نہ کہو، تمہارا باپ ایک ہی ہے آسمانی، تم سب بھائی ہو۔ کسی کو ہادی بھی نہ کہو، ہادی ایک ہی ہے یسوع مسیح، تم سب بھائی ہو۔ تو فرشتہ بھی اسے کیا کہہ رہا ہے کہ صرف یسوع ہی کو سجدہ کر۔ اور بہت اچھا یہ ہوگا کہ جتنے بھی کریکٹرز ہیں بائبل مقدس میں، ان میں سے ہم یسوع کے کریکٹر کو چوز کریں، اور ہمیشہ بجائے اس کے کہ کسی اور کریکٹر کا ریفرنس دیتے ہوئے خداوند ہم چاہتے ہیں ہمیں اس طرح کا بنا، اس کی بجائے ہم کہیں یسوع خدا باپ ہمیں یسوع کی طرح بنا، ہمیں یسوع کی اس خصوصیت میں بنا، کیونکہ باقی سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ صرف ایک ہی ہے خدا کا برا جو پاک ہے، بے عیب ہے، اور ہمیں ہر وقت یہی چاہیے کہ ہم اس کی صورت پہ ڈھلیں، اس جیسے بنیں۔ اس لیے فرشتہ جو ہے وہ یوحنا کو منع کر رہا ہے، نہیں یوحنا مجھے سجدہ نہ کر۔ آگے ہم 11ویں آیت کو دیکھیں، مکاشفہ 19 باب اس کی 11 آیت۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے۔ تو یوحنا نے کیا دیکھا ہے؟ آسمان پر کیا نشان ہے؟ آسمان کھلا ہوا ہے، اور وہاں پر ایک گھوڑا ہے، سفید گھوڑا ہے، اور اس پر ایک سوار ہے۔ وہ سوار کیسا ہے؟ اس کے نام کیا ہیں؟ اس سوار کا نام ہے سچا، اس سوار کا نام ہے برحق، یعنی حق، سچائی، اور وہ راستی کے ساتھ
انصاف کرتا ہے، راستی کے ساتھ لڑائی کرتا ہے۔ جب وہ کسی کو سزا دیتا ہے تو وہ اس سے بے انصافی نہیں کر رہا، بلکہ یہ اس کا انصاف ہے۔ وہ انصاف کے ساتھ، راستی کے ساتھ انصاف کرتا ہے اور راستی کے ساتھ لڑائی کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں زکریا میں درج ہے، زکریا 4 رتھوں کو دیکھتا ہے، اور جب وہ پوچھتا ہے کہ یہ رتھ سے کیا مراد ہے، یہ گھوڑے کس بات کو ظاہر کرتے ہیں، تو وہ گھوڑے ظاہر کرتے ہیں روح کو۔ وہاں پہ ہمیں اس کا آنسر ملتا ہے کہ زکریا میں لکھا ہوا ہے کہ یہ روحیں ہیں جو خدا کی طرف سے زمین پہ بھیجی جاتی ہیں، اور آسمان پہ کوئی گوشت کی چیز نہیں ہے۔ آسمان پہ اگر یہ ایک چیز دکھائی گئی ہے، کوئی گھوڑا ہے، اس کے اوپر یسوع مسیح سوار ہیں، تو اگر ہم اس ریفرنس میں جائیں جو رتھوں والا ہے، کہ رتھ نکلے اور انہوں نے کہا کہ خداوند، جب وہ واپس آئے انہوں نے کہا کہ تو نے ہمیں جدھر جدھر بھیجا تھا، ہم نے وہاں پہ تیری مرضی پوری کی اور تیرے غضب کو وہاں پہ انڈیلا ہے۔ تو جو گھوڑا ہے وہ غضب کو ظاہر کرتا ہے، خدا کا غضب، خدا کا انصاف، خدا کی طرف سے لڑائی، جو دشمن کے ساتھ خدا کی لڑائی ہے، اس میں گھوڑا دکھائی دیا ہے۔ اور یہاں پر بھی گھوڑے کے اوپر سوار ہے کوئی، اور وہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح، جس کے لیے کون سے ٹائٹلز دیے گئے ہیں کہ وہ سچا ہے، برحق ہے اور انصاف سے لڑائی کرتا ہے، راستے کے ساتھ انصاف کرتا ہے اور لڑائی کرتا ہے۔ تو یسوع مسیح جیسے کہ سفید گھوڑے پہ سوار ہیں۔ ایک اور بھی ہم نے شروع میں گھوڑا دیکھا تھا مکاشفہ کے شروع کے ابواب میں، اور وہ گھوڑا سفید گھوڑا جس کے اوپر ایک سوار ہے جس نے تیر کمان پکڑا ہوا ہے، لیکن وہ والا جو گھوڑا ہے وہ دھوکہ ہے، یعنی دھوکہ یہ کہ میں دنیا کے اوپر پیس قائم کروں گا، میں سلامتی، میں سکون قائم کروں گا، لیکن سکون یسوع مسیح کے سوا اور کوئی قائم نہیں کر سکتا۔ جو سلامتی کا شہزادہ ہے، سکون کا شہزادہ ہے، خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور وہ والا سفید گھوڑا جس کے سوار کے ہاتھ میں تیر کمان ہے، ہم اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہوئے دوسرے گھوڑے ہیں، یعنی سرخ گھوڑا، کالا گھوڑا، پیلا گھوڑا، جو ہر گھوڑا موت کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہاں پر جو گھوڑا ہم دیکھ رہے ہیں، جس گھوڑے پہ خداوند یسوع مسیح سوار ہیں، یہ سفید ہے، اور اس کے اوپر جو بیٹھنے والا ہے وہ بے انصاف نہیں ہے۔ وہ اگر لڑائی کرنے آ رہا ہے تو وہ ان کو دنیا کی شیطانیت کو سزا دینے کے لیے آ رہا ہے، ان سے لڑائی کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور وہ سب راستی کے ساتھ ہیں۔ آگے ہم دوسری 12ویں آیت کو دیکھیں۔ اور اس کی آنکھیں، یعنی جو سوار ہے، سفید گھوڑے پہ سوار ہے، اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں، اور اس کے سر پہ بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ یسوع مسیح کی جتنی خصوصیات ہیں وہ خصوصیات ہی اس کے نام ہیں۔ تو یسوع مسیح کی خصوصیات ان گنت پوری دنیا میں جو کچھ اس نے بنایا، اگر انہی کو ہم دیکھیں، اسی کے مطابق ہم اس کا خصوصیاتی نام ہم اس کو دیں تو بے شمار نام ہے۔ تو لیکن ایک نام ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ تو وہ یسوع کے اوپر وہ نام بھی لکھا ہوا ہے، اور کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کی آنکھیں کیسی ہیں؟ آگ کے شعلے کی مانند ہیں۔ اور مکاشفہ میں شروع ہی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کے سر کے اوپر کیا ہے؟ بہت سے تاج ہیں۔ جو وہ دھوکہ دینے والا گھوڑا جس کے ہاتھ میں تیر کمان ہے، اس کو بھی ایک تاج دیا گیا، کیونکہ خدا نے اسے ایک اختیار دیا، کچھ دیر کے لیے دیا، 7 سالوں کے لیے دیا، تاکہ وہ اپنی برائی کو پریکٹس کر لے۔ لیکن جو سارے تاج ہیں، جو سارے تاجوں کا مالک ہے، جو حکومت کو معزول کرتا ہے اور حکومتوں کو قائم کرتا ہے، وہ جس کے سر پہ سارے تاج ہیں، جس کی بادشاہت ہے، جس کی پوری دنیا ہے، وہ یسوع ہے۔ اس کے سر پہ بہت سے تاج ہیں۔
اور ایک نام جس کے جو اس کے یسوع کے سوا اور کوئی دوسرا نہیں جانتا کہ وہ کون سا نام ہے جو اس کے پاس ہے، جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ آگے 19واں باب اس کی 13ویں آیت جہاں لکھا ہے، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے لیے لکھا ہوا ہے کہ وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ یہاں پر بھی جو خون کی چھڑکی پوشاک یہ وہ نہیں ہے جو اس نے صلیب کے اوپر خون بہایا، یہ چونکہ وہ لڑائی کرنے آیا ہے تو یہ مخالفین کا خون ہے جو اس کے لباس کے اوپر آیا ہے۔ تو اس کے خون کے اوپر آپ اس گھوڑ سوار کے لباس کے اوپر خون کے چھینٹے دیکھ رہے ہیں، تو یہ خون کے چھینٹے کس کے ہیں؟ یہ مخالف فوجوں کے ہیں جو اسرائیل کے خلاف آئے اور ہر مجدون کی جنگ میں خداوند یسوع مسیح ان کے خلاف لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اور یسوع مسیح کس چیز سے لڑتے ہیں؟ اس کے منہ میں تیز دودھاری تلوار ہے، اس کے منہ میں تلوار ہے، اور وہ تلوار کیا ہے؟ وہی کلام ہے جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں بھی ہے، اور یسوع ہی کلام ہے جو مجسم ہو کے بھی آیا، اس کے منہ سے بھی کیا نکلتا ہے؟ کلام ہی نکلتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہیں، اور یسوع کا نام کیا ہے؟ خدا کا کلام۔ تو یسوع کون ہے؟ خدا کا کلام۔ جب زمین کے اوپر ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم یہ جان لیں، پہچان لیں کہ دنیا میں جتنے نبی آئے، دنیا میں جتنے بھی مذہبی لیڈر ہیں، کوئی کلام خدا نہیں ہے، لیکن صرف یسوع کلام خدا ہے، صرف یسوع خدا کا کلمہ ہے، وہ کلمت اللہ ہے، وہ خدا کا کلام ہے، اور صرف اس کی پیروی کرنے والے وہ آسمان کی بادشاہت میں جائیں گے۔ خداوند آپ کی مدد کرے۔ اگر آج کے دن تک آپ نے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں قبول کیا تو جانیں کہ اس کا نام، یسوع کا نام کلام خدا ہے، اور اسے اپنائیں اور اس کی پیروی کریں۔ ہم مکاشفہ 19 باب اس کی 14 آیت کو دیکھیں۔ یہاں لکھا ہے، اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں۔ جیسے کہ اوپر ہم نے مقدسین کے لیے دیکھا، ایک بڑی جماعت کا ورڈ ان کے لیے کہا گیا، پھر برہ کی بیوی کہا گیا، اور برہ کی بیوی کہا گیا، اور اب ان کو فوج کہا گیا ہے۔ لکھا ہوا ہے، آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں۔ تو جو مقدسین ہیں وہ سفید گھوڑوں پہ سوار یسوع کے پیچھے پیچھے ہیں۔ تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ مقدسین ہی ہیں؟ کیا یہ فرشتے نہیں ہو سکتے؟ تو آئیے ہم اس کے لیے ایک آیت دیکھیں، مکاشفہ 17واں باب اس کی 14ویں آیت، جہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پیچھے فوج ہے یہ مقدسین ہیں۔ مکاشفہ 17 باب 14 آیت میں لکھا ہے، اور وہ برہ سے لڑیں گے، یعنی ہر مجدون میں جو فوجیں اسرائیل سے لڑیں گی وہ برہ سے لڑ رہی ہوں گی، وہ برہ سے لڑیں گی، اور برہ ان پر غالب آئے گا، کیونکہ وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جو بلائے ہوئے اور برگزیدہ اور وفادار اس کے ساتھ ہیں، وہ بھی غالب آئیں گے۔ تو اس کے ساتھ کون ہیں؟ بلائے ہوئے کن کو کہا گیا؟ چوزن ون کن کو کہا گیا ہے؟ ہم جو زمین کے اوپر خداوند کے نام سے بلائے گئے ہیں، جو انسان ہیں، یعنی فرشتوں کے لیے نہیں یہ لکھا ہوا، جو بلائے ہوئے یعنی کہ انسان جنہوں نے نجات پائی ہے، جو بلائے ہوئے اور برگزیدہ اور وفادار ہیں، جن کو خدا نے بلایا کہ آؤ میری بادشاہت میں شامل ہو جاؤ، جن کو خداوند نے برگزیدہ پاک ٹھہرایا، جو برگزیدگی میں چلتے رہے، جو وفاداری سے چلتے رہے، لکھا ہوا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہیں، جو وفادار اور بلائے ہوئے اور برگزیدہ ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہیں، اور وہ بھی غالب آئیں گے۔ تو برہ کے ساتھ اس لڑائی میں اس کے مقدسین ہیں، اور ہم اس کی آرمی ہیں، ہم اس کی فوج ہیں، اور اس وقت ہم بھی یسوع کے ساتھ ہوں گے اور غالب آئیں گے۔ یہ کتنی پیاری بات ہے کہ کسی بھی جگہ پر خداوند نے ایسا نہیں کیا کہ اپنے آپ کو کوئی ٹائٹل دیا اور اس میں
ہمیں بھی ساتھ اس کے کوئی عہدہ اور ٹائٹل نہ ملا ہو، اگر اس نے اپنے آپ کو وہ کمانڈر کہا ہے، وہ لڑائی کرنے والا بادشاہ جو آگے جا رہا ہے، تو اس نے ہمیں اپنی فوج کہا ہے، اس نے اپنے آپ کو دلہا کہا ہے تو ہمیں اپنی دلہن کہا ہے، اس نے کسی بھی جگہ پر ہمیں علیحدہ نہیں رہنے دیا، ہم اس کے دل کے اندر رہتے ہیں، ہم اس کے بہت پیارے ہیں۔ اور کبھی جب دل کسی چیز سے بیٹھ جائے تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ ہم اس کے دل کے اندر رہتے ہیں، ہم اس کے پیارے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں، اور ہمیں اس نے کبھی بھی چھوڑا نہیں ہوا۔ تو خدا کی تعریف ہو کہ بھی ہم نے مکاشفہ 19 باب اس کی 14ویں آیت تک ہم نے سیکھا، اور اس کے متعلق ایک حوالہ دیکھا مکاشفہ 17 باب اس کی 14 آیت تک۔ تو خداوند کے فضل سے ہم مکاشفہ 19 باب اور اس کی 15ویں آیت سے پھر اگلی دفعہ شروع کریں گے۔ تو خدا کا شکر ہو، خدا نے اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو اپنی سمجھ کی برکت دی، اپنے ریولیشن دیے، اپنی باتیں بتائیں۔ ہم خدا کو مبارک کہتے ہیں۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ خدا باپ تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، شکر ہو، ہر اچھی بخشش اور کامل انعام تیری طرف سے ہے۔ تو نوروں کا باپ ہے اور تو مہیا کرتا ہے۔ آئی خداوند تو نے ہمیں اس وقت یہ شرف بخشا کہ ہم تیرے کلام کو پڑھیں۔ آئی خداوند یسوع جی، تیرا کلام ہماری روٹی ہے، تیرا کلام ہمارا پانی ہے، تیرا کلام ہماری زندگی ہے۔ آئی خداوند یسوع جی، تیرے کلام میں رہتے ہوئے ہم زندگی پاتے ہیں، زندگی کو انجوائے کرتے ہیں۔ اسی زندگی میں چلتے چلتے ہم اے خداوند آسمان پر تیرے حضور میں زندہ ہوں گے۔ اے خداوند تیرا شکر ہو، شکر ہو، شکر ہو۔ اور اے خدا باپ، اس بڑے جشن کے لیے جو آسمان پہ تو نے اپنے لوگوں کے لیے کیا، اس کے لیے اے خداوند ہم خوش ہیں۔ جب اے خداوند ہمیں زمین پہ کوئی کامیابی ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں آؤ جشن کرتے ہیں۔ تو اے خداوند یسوع جی، تیری فتح کا اظہار ہم ہیں کہ تجھے یہ خوشی ہے کہ یہ میرے فاتح لوگ ہیں، اور ان کی وجہ سے مجھے میرے نام کو عزت ان کے وسیلے سے ملی ہے۔ اے خداوند یسوع جی، تیرا نام تو ہے ہی عزت دار، تیرا نام تو ہے ہی عزت والا۔ اے خداوند تو ہے ہی فتح مند۔ تیرا شکر ہو، تو نے اپنی فتح میں ہمیں بھی شامل کیا۔ اور اے خداوند یسوع جی، ہم نے اپنا مستقبل اس وقت دیکھا ہے کہ وہ آسمان پر ہے، اور ہم ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں گے۔ تیرا شکر ہو، تیرے فضل سے ہم برگزیدہ رہیں گے، ہم اے خداوند وفادار رہیں گے، ہم اے خداوند تیرے فضل سے غالب رہیں گے، ہم ہمیشہ اے خداوند صلیب کے رستے پہ تیرے فضل سے چلتے جائیں گے۔ اے خداوند، یہ شکر گزاری اور دعا تیرے حضور مقبول ٹھہرے، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا ہے یسوع کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دیں، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیں، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، آمین۔